السلام علیکم ناظرین، عوامی مسائل پہ مشتمل یوٹیوب چینل کے حوالے سے آج آپ سے پھر مخاطب ہے۔ ہم آج جس ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت پاکستان کا بالعموم اور بالخصوص صوبہ سندھ کا ایک بہت زیادہ جو ہے والیٹائل اور برننگ ایشو ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ جیسے صوبے کو تقسیم کرنے کی بھی سازش کی گئی۔ یہ ابھی پچھلے دنوں آپ کے زیر نظر ایک ویڈیو ضرور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی کہ ایک موقع پر جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM پاکستان کے رہنما ایک ڈائس پر ملاقات کے بعد ایک خطاب کر رہے ہیں، اور اس خطاب میں وہ موضوع جو ہے وہ اس کو کوٹا سسٹم بھی بنایا گیا ہے، اور اس پہ جماعت اسلامی کے جو ہے رہنماؤں نے بڑی جرأت مندانہ انداز میں MQM پاکستان کے سامنے برملا کہا کہ جی آپ نے جو ہے وہ کوٹا سسٹم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور جبکہ ہم نے اس کے لیے بہت پیش رفت کی ہے۔ اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کوئی بہت زیادہ مطلب یعنی کہ ایسی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ابھی اس پہ ایڈریس نہیں کیا ہے یا ایڈریس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں اس کو ہمیں تھوڑا سا اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اور آج ہم بڑے خوش بھی ہیں اور یہ بڑی حیرت انگیز ایک خوشی بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی سیاست کو بنیاد بنایا کوٹا سسٹم کو، اور کوٹا سسٹم ہی ان کی سیاست، اور کوٹا سسٹم اور تشخص دو چیزیں تھیں جس کی بنیاد جو ہے وہ مہاجر قوم موومنٹ کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس سے پہلے AP میں سو کے حوالے سے، اور مطلب 70 کے دہائی کے اواخر میں اور پھر 80 کی دہائی کے اوائل سے جو سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ ایک تشخص وہ لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اولادوں کو معماران پاکستان اور ان کی اولادوں کو تشخص حاصل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ کوٹا سسٹم کے جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے یہاں کے نوجوانوں کا جو ہے وہ استحصال کیا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ دونوں باتیں جہاں تک نظریاتی حوالے سے ہیں یہ بالکل درست ہیں، اور معماران پاکستان کی قربانیوں کا جو صلہ ہے وہ پاکستان کی شکل میں بر صغیر نے دیکھا، اور یقیناً جو ہے ہمارے آباء و اجداد نے اور ہمارے بزرگوں نے تقریباً 25 لاکھ سے زائد افراد کی قربانیاں دے کر کے شہادت کا درجہ حاصل کیا اس پاکستان کے قیام کے لیے، اور اس کے بعد لاکھوں نہ جانے ہماری ماں اور بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو لوٹا گیا، اور ہمارے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ مطلب زخمی ہوئے اس ہجرت کے دوران، اور نہ جانے کتنا ہی بیش بہا جو ہے اس کے اندر نقصان ہوا، لیکن جو ہجرت کر کے آنے والے لوگوں تھے، انہوں افراد تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جو ہے کیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچا کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پہ لبیک کہا، اور تحریک آزادی پاکستان کے جو رہنما تھے، وہ رہنما جتنے جو مسلم لیگ تھی اس وقت کی، اور اس کی جو ہے تمام تر جد و جہد کو اس میں حصہ لیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا۔ اور بہرحال ایک اچھا ماحول قائد اعظم کی گورنر جنرل شپ کے بعد دوران، اور اس کے بعد شہید ملت لیاقت علی خان کے دوران تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دور حکومت تک، چونکہ پاکستان کی نئی حکومت کو بہرحال بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال ان لوگوں نے اس کو ان حضرات نے جو ہے اس کو اپنے طور پہ بہت بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بے وقت موت کہہ لیجئے، جو آپ کی جس میں مستقل آپ نے جو ہے جو محنت کی، اور اس سے آپ کی صحت کو جو
عارض لاحق ہوئے، اس کے نتیجے میں آپ ہم سے جدا ہو گئے، اور اس کے بعد شہید ملت خان لیاقت علی خان کو ایک قبائلی سازش کے تحت جو ہے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ وہاں سے کے بعد سے پاکستان میں خود مسائل پیدا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مارشل لا، اور اس کے بعد پھر بیوروکریسی کی حکومتیں، اور پھر پے در پہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ ابھی ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ جب مطلب سقوط ڈھاکہ، جو کہ بہرحال ہماری تاریخ کا ایک بہت بھیانک اور بہت اندھوناک واقعہ ہے، اور جس میں ہم اپنا ایک بازو گنوا بیٹھے ہیں، اور اس میں بھی وہی ہماری ایک غیر جمہوری سوچ کہ ہم اکثریت کی کو جو ہے تسلیم نہ کرنا، اور صوبوں کے حقوق کو نہ دینا، اور وسائل کی نامنصفانہ تقسیم، یہ تمام عوامل تھے۔ اور اس کے نتیجے میں جو پھر عوامی لیگ، اور پھر 70 کے بعد جو ہے کہ 71 میں ہم نے سقوط ڈھاکہ کا 16 دسمبر کا وہ بدترین اور سیاہ دن بھی دیکھا، کہ جب ہم سے ایک بازو جدا ہو گیا یا کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک سیاسی کشمکش کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ 1973 میں ذوالفقار یعنی کہ سقوط کے بعد جب مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان الگ ہو گئے، تو موجودہ پاکستان جس میں ہم بس رہے ہیں، اس میں ایک بہرحال یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے وہ پہلے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پھر صدر پاکستان، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم پاکستان، ایک آئینی وزیر اعظم پاکستان کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا۔ یہ بہرحال ایک اچھا شگون تھا، اور چونکہ پاکستان میں مستقل ایک سیاسی عدم استحکام قائد خان لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سے مستقل ایک سیاسی عدم استحکام چلا آ رہا تھا۔ 1956 میں بھی آئین شکنی کی گئی، اور یہ تمام، لیکن 1973 میں آئین ہمیں دیا گیا، اور یہ بہرحال اس حوالے سے ایک بہت اچھا اہم اقدام ہے۔ لیکن ویورز، اس اسمبلی نے اور اس 1973 کی جو پہلی مطلب اس پاکستان کی پہلی دستور اسمبلی تھی، اس نے ایک آئینی نوٹیفیکیشن F8/9/72/TRY کے ذریعے کوٹا سسٹم کا نفاذ کیا۔ اور کوٹا سسٹم جو تھا وہ بنیادی طور پر جو فیڈرل سے یعنی وفاق سے ملازمتیں اور دیگر تمام وسائل کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر اس کو تسلیم کیا گیا، چونکہ پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر قیام پاکستان سے پہلے ہی صوبے موجود تھے، لہٰذا ہمیں ان صوبوں کی تمام ضروریات اور ثقافت اور تہذیب اور روایات اور ان کی اس کا احساس کرنا تھا، اور وہ آئین میں کیا گیا۔ تو اسی حوالے سے پنجاب کو تقریباً 50% اور سندھ کو تقریباً 19%، اس وقت جو صوبہ سرحد تھا جو اب کے پی کے ہے وہ 11%، اور بلوچستان کو 3.5%، اور اب جو ناردرن ایریاز جو اب دوبارہ یہاں پر پاکستان کے اس میں ایریاز میں شامل ہو چکا ہے وہ 4.5%، اور آزاد جموں کشمیر جو پاکستان کے مطلب آزاد کشمیر کی حکومت کہلاتی ہے 2%، اور میرٹ 10%، یعنی کہ ایک ڈسٹریبیوشن تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے مطلب بالکل متفق ہوئے، اور یہ بالکل ایک منصفانہ تقسیم تھی آبادی کے لحاظ سے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ لیکن جو سب سے پہلا وار سندھ پر شہری جو علاقے تھے ان کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، وہ شہری علاقے کون سے تھے؟ یعنی کہ کراچی، حیدرآباد، میرپورخاص، سکھر، نواب شاہ، ٹنڈو آدم، یہ جو شہری علاقے تھے ان کو سندھ کے دیہی علاقوں سے تقسیم کرنے کے لیے ایک جاگیردارانہ سازش کے تحت یہاں پر صوبہ سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا، دیہی اور شہری کے مطلب یہ کہ نام سے، اس حوالے سے۔
اور اس کے اندر جو ہے دیہی کو 11.4% حصہ دیا گیا اور شہری کو 7.6% حصہ دیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو یوں یعنی کہ بہت آسان طریقے سے اگر سمجھائیں کہ اگر وفاق سے جو ہے ہمیں 100 گندم کی بوریاں ملیں یا 100 نوکریاں ملیں تو اس میں سے جو 11.4% ہوگی وہ جو ہے سندھ مطلب جو دیہی ہے اس کو جائیں گی اور 7.6 جو ہے وہ سندھ شہری علاقوں کو جائے گی۔ اب آپ یہ بتائیے، دیکھیے یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم تھی یہ، یعنی کہ شہری علاقوں کو باقاعدگی سے یہ ایک طریقے سے بانٹ دیا گیا آئینی طور پر کہ جی ان کا حقوق الگ ہیں اور ان کی ضروریات الگ ہیں۔ اس بنیاد نے جو ہے اس ملک کے اندر اسی آئین کو، جس اسمبلی نے آئین بنایا تھا، اس آئین کا وہ جو سب سے بڑا آرٹیکل 27 ہے جس کے اندر یہ تھا کہ یہ سیف گارڈ ہے اگینسٹ اینی ڈسکریمنیشن، یعنی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملازمتوں میں امتیاز کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے، اور یعنی کہ رنگ و نسل، قوم و مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کی ملازمتوں میں، داخلوں میں اور اس قسم کی تمام جو حقوق ہیں ان کے اندر کوئی جو ہے وہ تقسیم و تفریق نہیں کی جائے گی۔ اور یہ آئین کی اسی آئین کے اندر جو آئین کے آرٹیکل 25 جس میں مساوات، ایکویلٹی ٹو دی سٹیزن، اور آرٹیکل 27 جس میں نان ڈسکریمنیٹری جو ہے پاورز تھے، وہ یکسر ختم کر دیے گئے، یعنی کہ ان کی نفی کر دی گئی۔ اب اس طریقے سے یہاں پر ایک نفرتوں کی دیوار جو ہے اس کی بنیاد ڈال دی گئی، اور یہیں پر جو ہے نفرتوں کی بنیاد جو ہے اس 1973 کے آئین میں جہاں پر کوٹا سسٹم لاگو کیا گیا، وہیں سے اس کی بنیاد ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو جماعتیں کسی بھی صورت میں، چاہے وہ اپوزیشن کی شکل میں موجود تھی یا جو ہے وہ حکومت کی شکل میں موجود تھی، انہوں نے کسی نے کوٹا سسٹم کو نافذ کرنے کی مخالفت نہیں کی۔ وہ کوٹا سسٹم جو کہ صوبوں کے مابین تھا اس کی مخالفت تو بالکل نہیں بنتی ہے، لیکن صوبہ سندھ کو جو مزید دیہی اور شہری حصوں میں بانٹا گیا اس کی مخالفت نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی دیہی اور شہری کے مطلب کہ اگر اس کے اندر یہ تھا کہ اگر دیہی علاقوں کے اندر وہ سہولیات نہیں ہیں، وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ایک عام طالب علم کو یا کسی بھی انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے یا مواقع حاصل کرنے کے لیے یا ملازمتوں کے مواقع حاصل کرنے کے لیے وہ حاصل تھے، نہیں حاصل ہیں، لہٰذا ان کو زیادہ پریویلیج دیا جائے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہی چیزیں پنجاب میں کیوں نہیں کی گئی؟ کیا پنجاب کا جنوبی پنجاب کا جو علاقہ ہے جو کہ پورا کا پورا سرائکی بیلٹ ہے، لیاب جو ہے کیا نام باولپور اور ریاستی علاقے، اس سے آگے تمام تر یہ جو مطلب راجن پور اور اس قسم کے علاقے، یہاں پر کیا بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے؟ کیا یہ جو جنوبی علاقوں کے علاوہ جو اس کے علاوہ ہم سالٹ رینج کی طرف جب جاتے ہیں تو کیا وہاں بہت زیادہ ہمیں وہاں ڈیولپ نظر آتی ہے جو اپر پنجاب ہے؟ تو وہاں پر کوئی بہت زیادہ، کیا وہاں پر پسماندہ علاقے نہیں ہیں؟ تو پسماندگی کے علاقے کا تو وہاں پر بھی اسی قسم کی تقسیم کی جانی چاہیے تھی۔ اور لاہور، ملتان، فیصل آباد اور بڑے بڑے شہر راولپنڈی، اسلام، ان کو شہری علاقے قرار دے کے باقی پنجاب کو جو دیہی علاقہ قرار دینا چاہیے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تاکہ وہاں کے بھی جو دیہی چیچو کے ملیا اور چیچا وطنی اور اس طریقے سے مظفر گڑھ اور ان جگہوں کے علاقے، وہ بھی ان کے نوجوانوں کو بھی ملازمتوں اور اس کے اچھا یہ چیز صوبہ سرحد جو اس وقت جو آپ کے پی کے وہاں کیوں نہیں کی گئی؟ کیا پشاور اور منگورا کے علاوہ اور مردان کے علاوہ جو بقیہ علاقے بہت زیادہ ڈیولپڈ تھے، وہاں تو پسماندگی آج بھی موجود ہے، تو ان کے نوجوانوں کو حقوق کے حصول کے لیے وہاں پر دیہی و شہری کی تقسیم کیوں نہیں کی؟ سومسو کوئٹہ بلوچستان کے اندر، بلوچستان میں تو صرف کوئٹہ کے بھی چند حصوں کے علاوہ پورا بلوچستان پسماندہ ہے۔
آپ اس کو پورا پسماندہ ڈکلیئر کر کے وہاں پر اس کے خود ایک بلوچستان کے جو ہے کہ نا لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ گلا جو گھوٹا گیا ہے وہ میرے بلوچی بھائیوں کا اور بلوچی نوجوانوں کا اور بلوچستان کے لوگوں کا اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کا شہری سندھ کے بعد یعنی گلا گھوٹا گیا ہے حقوق کے حوالے سے۔ تو سوال یہ پیدا تھا اس وقت جماعتوں نے کیوں نہیں مخالفت کی؟ اس وقت جماعت اسلامی بھی پارلیمنٹ میں موجود تھی، اس وقت جمعیت علماء پاکستان بھی پارلیمنٹ میں موجود تھی، اس وقت جمعیت علماء اسلام بھی پاکستان میں پارلیمنٹ میں موجود تھی، اس میں دیگر جماعتیں بھی پارلیمنٹ میں موجود تھیں۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ معاملات آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد تشخص و کوٹا سسٹم کی بنیاد پر مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آتی ہے، تو کیا مہاجر قومی موومنٹ نے اس کے بعد سے جب سے وہ 1985 سے 1988 سے اقتدار میں بلا شرکت غیر کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہیں، بلدیاتی حوالے سے بھی اور صوبائی حوالے سے بھی اور وفاقی حوالے سے بھی، اگر وہ وزارتوں میں یا جو ہے کہ نا میئرشپ میں اور نظامت میں نہیں رہے، تو کم از کم اپوزیشن کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود تھے کہ یہ مطلب لوکل باڈیز سے لے کر کے سینٹ تک ایک بہت بڑی طاقت تھی جو سندھ کے شہری علاقوں کی تھی، جن کی بنیاد بھی کوٹا سسٹم کی تھی۔ تو انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف اس وقت آواز ایک مجھے مثال پیش کر دیجئے کہ یہ سندھ کی شہری علاقوں کی جو نمائندہ جماعتیں جن کی بنیاد کوٹا سسٹم تھی، جنہوں نے اس بنیاد پر یہاں پر نفرتوں کے بیج بوئے، یہاں پر جو ہے اس شہر کو جو شہر جو ہے وہ روشنیوں کا شہر تھا اس کو اندھیروں کے شہر میں تبدیل کر دیا۔ یہ شہر جہاں پر ایک دوسرے سے لوگ پیار و محبت سے جو ہے وہ رہتے تھے، یہاں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر جو ہے یہاں پر ایک فضا قائم کر دی گئی، لوگوں کی جانی اور مالی تحفظ کا عدم تحفظ کا لوگ شکار ہو گئے۔ اور 1985 سے لے کر کے آج دن تک کراچی اور حیدرآباد اور میرپورخاص جیسے شہروں کے اندر جتنا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے ورسٹ ہوئی ہے اور دہشت گردی نے جنم لیا ہے، اس کے اندر جہاں بین الاقوامی عوامل سر کردہ ہیں، وہاں پر لوکل جو فیکٹرز ہیں وہ یہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک ان لوگوں نے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو جناب وہ کام کیا ہے کہ جو تبدیلی کے نام پر آئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کو 2018 کے انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ یعنی مہاجر قومی موومنٹ کا متبادل سمجھ کر کے جو ہے کراچی اور حیدرآباد اور میرپورخاص کے شہری علاقوں نے منتخب کیا تھا۔ انہوں نے تو وہ ان کے میں جو متحدہ کے نامزد وزیر تھے پارلیمنٹ محترم جناب فروغ نسیم صاحب، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ایکسٹینشن دی ہے، اس ایکسٹینشن کی کاپی ہم آپ کو اس میں دکھا سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایکسٹینشن میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ فار انڈیفینٹ پیریڈ جو ہے وہ مطلب ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو وہ کام کیا ہے کہ اب اس کو سب نے اس جو ہے نا اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو ہے کہ نا وہ 1973 میں ٹھیک ہے، اس وقت ٹھیک ہے، یہ بھی ایکسیپٹنس تھی کہ جی ہم 10 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک کڑوا گھونٹ پیا جا سکتا تھا، حالانکہ گو کہ وہ بنیادی طور پہ ٹھیک نہیں ہے شہری دہی کی تقسیم، لیکن ایک کڑوے گھونٹ کے طور پہ ہم اسے لے سکتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے کڑوا گھونٹ پیا جا سکتا تھا۔ لیکن وہی 1983 میں جب ضیاء الحق مرحوم آئے، انہوں نے اپنی یعنی کہ آمریت کو مضبوط کرنے کے لیے، سندھ کے قوم پرستوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے 20 سال کا اس میں کوٹا سسٹم میں یعنی کہ اضافہ کر دیا۔ تو وہ جو کوٹا سسٹم تھا وہ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جو نواز شریف کی حکومت آئی، پھر اس نے ایکسٹینشن دے دی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر اس نے ایکسٹینشن دے دی۔ جو ایک بڑے سو کال مہاجر حکمران بھی یہاں پر آ گئے تھے فل طاقت میں فوج کی، وہ جناب جنرل مشرف صاحب، انہوں نے بھی کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوٹا سسٹم کو تو ایکسٹینشن سب دے رہے ہیں،
اور اس طریقے سے مہاجر نوجوانوں کو آج جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں میں میرے مہاجر جو اچھا یہاں پر میں ایک لفظ کو تھوڑا سا کریکٹ کر لوں کہ یہ جب ہم سندھ شہری کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم صرف ڈومیسائل بیسس کی بات کرتے ہیں اور پی آر سی بیسس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے اندر کراچی کا ڈومیسائل اگر کسی میرے پنجابی بولنے والے بھائی کے پاس ہے, میرے پشتو بولنے والے بھائی کے پاس ہے, میرے بلوچی بولنے والے کے پاس ہے, میری سرائکی بولنے والے کے پاس ہے, میرے ہزاروال بولنے والے کے پاس ہے, وہ بھی کراچی اور حیدرآباد کا اتنا ہی شہری ہے, تو اس کے بھی تو حقوق مارے جا رہے ہیں نا. تو آج تو یہ شہری علاقوں کے ڈومیسائل رکھنے والے نوجوان یا تو وہ ہے وہ اپنی ڈگریاں جلانے پر مجبور ہیں, یا خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں, بے روزگاری کے دن گزار رہے ہیں, یا وہ پھر خدا نخواستہ کسی دہشت گردی کے کا شکار ہو رہے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ فوڈ پانڈا بیچ رہے ہیں, یا وہ شہروں میں برگر کا ٹھیلا لگا رہے ہیں, یا وہ پان کی جو منڈیاں کھولنے پہ مجبور ہیں, یا پھر وہ جو ہے قسم پرسی کی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو یہ ایک ناانصافی جو ہوتی ہے نا, آپ یہ دیکھیے یہ ایک طے شدہ معاشرتی اور معاشی اصول ہے کہ جس بنیاد پر آپ جن لوگوں کی استحصال کریں گے اسی بنیاد پہ تنظیمیں وجود پہ آئیں گی. تو یہ استحصال ہی اس بنیاد پہ کیا گیا تو تنظیمیں اسی بنیاد پہ وجود پہ آئیں. آپ میں سوال کرتا ہوں, آج آپ ڈائس میں کھڑے ہو کر کے کوٹا سسٹم کو لفظ کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کوٹا سسٹم کو تو آپ تمام لوگوں نے مضبوط بنایا ہے. اس سے پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے, اس کے اندر تمام ماشاء اللہ حکومتیں بھی ہیں, اور اس کے اندر جو ہے پی ٹی آئی بھی ہے, اور اس کے اندر مذہبی جماعتوں میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے تو ہر پارلیمنٹ کے اندر ایک اچھی تعداد کے اندر ارکان رہے ہیں. ضیاء الحق کے دور میں آپ وزیر بھی رہے ہیں, ضیاء الحق کے دور میں آپ کے پاس 3 وزارتیں تھیں, اس کے علاوہ آپ کراچی اور حیدرآباد کے آپ کے پاس میئرشپ اور امارتیں بھی رہی ہیں. تو اس دوران کسی نے کوئی موومنٹ نہیں کی. آج آپ بات کریں ایشوز میں, ایشوز کی تو بات یہ ہے نا کہ کوٹا سسٹم کی اس کے بعد اب اس جو افریت کو آپ نے جنم دیا تھا اب وہ اپنے بچے دے رہی ہے, یعنی کہ اس صوبے پہ وڈیرا شاہی کی حکومت ہے. آج اب سیکرٹریٹس میں جا کے دیکھ لیں, آج آفیسز میں جا کے دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. بلکہ کراچی کے بھی ڈومیسائل پہ بھی جو ہے وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر کے جو ہے کہ نا وہ وہاں پر نوکریوں پہ اور اس کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں. آج تاریخ تک یعنی کہ آج اگر 6 جنوری 2023 کو بھی جو اخبارات کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی ملازمتوں کا فیڈرل کے حوالے سے ہے تو اس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ کوٹ اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کے اندر آج کے دن بھی جو ہے وہ اس تقسیم کو دیا گیا ہے کہ سندھ دیہی اور شہری. اور جناب آخر میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اس کوٹا سسٹم کے خلاف اگر تو کوئی کسی نے پہلا اسٹیپ لیا ہے اس کے خلاف, ظاہر ہے ہم ایوان میں نہیں ہیں, ظاہر ہے ہم منتخب لوگ نہیں ہیں, ہم پارلیمنٹ میں بل پیش نہیں کر سکتے, اور ہم کوٹا سسٹم کی بنیاد پر سیاست کر کے اس کے بعد مطلب جفا کروا دینے والوں میں سے بھی نہیں ہے. میں ڈاکٹر ایس ایم ضمیر اور پاسبان کے انجینئر افطار شکور نے کوٹا سسٹم کو جو ہے 2022 کے اندر چیلنج کیا. یہ کوٹا سسٹم کو ہم نے چیلنج کیا, پیٹیشن فائل کی ہم نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر, یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ ریکارڈ نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے کوٹا سسٹم کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہو, اور ہم نے اس کو پیٹیشن فائل کی. لیکن بہرحال انفارچونیٹلی جو ہے اس پیٹیشن کو ہمارے ٹیکنیکل بنیاد پر عدلیہ نے جو ہے وہ مزید سننے سے انکار کر دیا اور ہماری پیٹیشن کو خارج کر دیا. بہرحال یہ ہم نے ایک کوشش ضرور کی ہے, ہم نے اپنی طرف سے جتنی کوشش ہم سے ہو سکتی تھی وہ ہم نے ایک پہلا پتھر تالاب کے اندر, پہلا کنکر ضرور مارا ہے. تو ویورز میں آپ کے توسط سے یہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے یہ پوری ایک کتاب بھی میری میں موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے اور اب بھی ہم نے اپنی مطلب اس کو ختم نہیں کیا ہے. اس حوالے سے ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ہم قانونی ماہرین سے بھی جائزہ لے رہے ہیں, مطلب مشاورت کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں مزید کیا کیا جانا چاہیے. آخر میں ایک بات میں جو ہے تھوڑی سی
یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کوٹا سسٹم پہ بات کرتے ہیں یا کوٹا سسٹم کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارے قدیم سندھی بھائی اس بات کو یہ مطلب تصور کرتے ہیں کہ یہ شاید کوئی نفرت آمیز بات ہم کر رہے ہیں. بھائی میں تو بالکل یہ اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں سندھ کو پورا ایکول کر دوں. جو حقوق سندھ کے وڈیروں کے بچوں کو اور جو حقوق سندھ کے قوم پرست رہنماؤں کے بچوں کو حاصل ہیں وہ میرے اور الطاف شکر کے بچوں کو حاصل ہو جائیں تو پھر ہمیں اس کوٹا سسٹم کے خلاف مطلب جنگ لڑنے کی اور اس کو مطلب یہ کہ عدلیہ میں چیلنج یا پارلیمنٹ میں چیلنج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ایکول سندھ پورا بن جائے. جو تقسیم کا حصہ وہ آئے وہ 19% آئے, اس 19% میں پورا سندھ کمپٹیشن کرے. اور اب تو مطلب یعنی کہ 75 سال گزرنے کے بعد ایٹ پار سب تقریباً ایکول لیول پہ آ گئے. اب جو ہے فیسلٹیز جو ہے اس وقت میں مطلب خود چونکہ اندرون سندھ سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے الحمدللہ فخر ہے کہ میں بنیادی طور پہ پیدائشی طور پہ سندھی ہوں. میں میر پوخال شہر میں پیدا ہوا ہوں. مجھے اس معنی نہیں کہ ٹھیک ہے میرے جو ہے بزرگ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں, لیکن میں تو الحمدللہ میر پوخال سندھ کے اندر 1957 میں پیدا ہوا. مجھے اب میری دھرتی, میری جنم بھومی میر پوخاس ہے, میری سونی دھرتی میری سندھ ہے. تو مجھے آج وہ جو ترقی کے مواقع مجھے اسلام کوٹ مٹی نگر پارکن میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں. مجھے جو ہے کیا نام جیکب آباد میں اور لڑکانہ میں اور اوڈیرو میں اور اوڈیرو لال میں بھی وہی نظر آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے پنو عاقل کے اندر بھی مجھے وہی ایکول, بلکہ اب تو کراچی اور حیدرآباد جو ہے وہ ترقی کے حوالے سے بہت زیادہ نچلی سطح پہ چلا گیا ہے. یہاں پر اب وہ ترقی کے مواقع نہیں رہے. اس میں برین ڈرین کہہ لیں یا کراچی کو ایک خاص مطلب نشانے کے تحت جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور یہ چونکہ یہ اس ملک کا 70% 78% ریونیو ہم جنریٹ کر کے دیتے ہیں. یہ ایک تجزیہ کار, میں پچھلے دنوں ایک ٹیلی ویژن پہ معروف تجزیہ کار ہے, ان کا میں تجزیہ سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جتنا جی لیاقت آباد کی ایک سپر مارکیٹ کا سیل ٹیکس اور دیگر انکم ٹیکس ہوتے ہیں وہ پورے لاہور سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہم کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں یہاں پر. اور ملک کی واحد بندرگاہ یہاں پر ہے, لیکن اس کے باوجود ایک سازش کے تحت, اور اس سازش میں یہ سب لوگ شامل تھے جنہوں نے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کی اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی حل نہیں پیش کیا, اور جنہوں نے اس نفرتوں کی دیواروں کے آڑ میں مزید استحصال کے راستوں کو کھولا. آئیے اگر ہم سندھ دھرتی کی میں امن, محبت اور بالعموم پورے پاکستان کے اندر استحکام اور خوشحالی چاہتے ہیں اور سندھ دھرتی کے اندر وہ تمام نفرتوں کی دیواروں کو گرا دینا چاہتے ہیں, تو خدا را ان دیواروں کو گرا دیجئے جن دیواروں کی وجہ سے ہمارے کو آپس میں کسی مسائل کا شکار کیا جا رہا ہے, اور وہ سب سے بڑی جو ہے وہ کوٹا سسٹم ہے. ویورز, آپ کو اس کوٹا سسٹم کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ دیگر بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. یہ میں بالکل مزید میں اپنا ای میل اور اب میرا یوٹیوب چینل وہ ہے اس کو لنک آپ اس کو کیجئے, اس میں کمنٹس کے اندر آپ اپنے رائے کا اظہار کیجئے, اور میں بالکل کھلے دل سے اور کھلے ذہن سے تمام سوالات کا آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ جواب دوں گا. لہٰذا آئیے آج بھی دیکھیے کہ سندھ کی دشمن قوتیں کون سی ہیں اور سندھ سے محبت کرنے والی قوتیں کون سی ہیں. یقین جانیے جتنا مجھے آج لیاقت آباد یا ناظم آباد یا ملیر یا کورنگی کا بے روزگار نوجوان تڑپتا ہوا نظر آتا ہے, اس سے زیادہ دکھ مجھے لاڑکانہ اور نواب شاہ اور اس کے مضافات میں وہ پڑے ہوئے میرے سندھی ہاری اور وہ سندھی بھائیوں سے بھی اتنی محبت ہے جن کو تمام تر جن کے نام پر حاصل کیا گیا اور ان کو ابھی تک بھوکا اور ننگا ہی رکھا گیا. بہت شکریہ.